نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے بعد استقامت۔ ہم سب الحمدللہ رب العالمین رمضان گزار چکے ہیں اور اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ہم نے عبادت کی، روزے رکھے، قرآن پڑھا اور سبحان اللہ دور قرآن سنا۔ بس اس وقت تو ایسا لگتا ہے کہ ایک الگ ہی بات ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ بس ہم یا تو قرآن میں ہیں یا نمازیں پڑھ رہے ہیں یا روزے میں تو الحمدللہ ہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ بس جیسا کہ میری اپنی فیلنگ تھی کہ کچھ اور سجھائی نہیں دیتا تھا کہ تھوڑی دیر بھی مل گئی تو چلو نماز پڑھ لیا، تھوڑا قرآن پڑھ لیا، قرآن سن لیا۔ دور قرآن ہم سب سن رہے تھے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پروگرام چل رہے تھے، ان کو سن لیا، کسی کا لیکچر سن لیا، تاکہ ہم اپنے رمضان کو بہترین طریقے سے گزار سکیں۔ اور الحمدللہ گزر گیا۔ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول کریں۔ اور ایک عبادت قبول ہونے کا ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو مزید نیکی کا توفیق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، جب مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم نے پہلی دفعہ یہ کلاس شروع کی تھی تو رمضان کے فوراً بعد شروع کی تھی۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہمارے رمضان، ہماری عبادتوں کو قبول کیا ہوگا جو ہمیں اس کلاس سے جوڑا، اور آج تک ہم الحمدللہ جڑے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رمضان تو گزر گیا، بہت کچھ ہم نے کیا، اچھا کیا، اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کی، اور اللہ سے اچھی امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے قبول کیا ہوگا، ہماری نیکیوں میں اضافہ کیا ہوگا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم رمضان کے بعد اب اس کو قائم کیسے رکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم تھوڑا سی یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے رمضان سے کیا حاصل کیا۔ تو اگر لکھ سکتے ہیں تو آپ لوگ لکھیں، ورنہ جیسے میں اپنے لیے ہی کہوں گی کہ رمضان کے روزے رکھنے سے ہم نے صبر سیکھا، ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھا، اور ہم نے مطلب اپنے میں تقوی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اور تقوی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ تقوی کے کیا معنی ہیں، کہ اللہ کی محبت میں اللہ کے پسندیدہ کاموں کو کرنا اور اللہ کے ناپسندیدہ کاموں سے رکنا۔ تو جس میں سب سے پہلے مطلب بہت سی چیزیں تھیں جس میں ہم نے کوشش کی کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سے قرب حاصل کریں، جس میں نمازیں تھیں، تہجد تھا، تراویح تھی، اور کوشش تھی کہ ان سے بس اللہ کسی طرح اللہ کو راضی کر لیں اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں۔ اور جس میں ایک کام جو میں نے بھی کیا اور بہت سے لوگوں نے بھی کیا ہوگا، جو کہ ہمارے استقبال قرآن اس میں یہ بات تھی کہ جو ہے جو سب سے بڑی ایک چیز ہے کہ فون ہمارا بہت وقت ضائع کرتا ہے۔ تو میں نے اپنے ٹائم لمٹ کر دیے تھے کہ میں صبح جب تک ظہر کی نماز نہیں پڑھتی تھی، مطلب جیسے افطار سحر کے بعد سو کے اٹھنے کی، ظہر کی نماز سے پہلے میں نے فون کو ہاتھ میں نہیں دیا، اور پھر عصر مغرب میں جو دیکھا پھر عصر مغرب کے بعد بند، اور اس کے بعد پھر تہجد پڑھ کے یا تراویح پڑھ کے اس کو دیکھا۔ تو یہ تھا کہ کوشش کی اپنے نفس پہ قابو پانے کی، کیونکہ نفس پر ہی تو قابو پانا ہے۔ رمضان کا مقصد ہی کیا تھا، تقویٰ کیا تھا، کہ ہم کو اپنے نفس پر قابو پانا تھا۔ اور نفس کی کیا چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ ہمیں تنگ کرتی ہیں؟ بھوک۔ اس بھوک پر ہم نے اللہ کے حکم سے قابو پایا۔ پھر سونے کی عادت جو ہماری ہے، ہمارا نفس یہ چاہتا ہے کہ ہم بستر میں پڑے رہیں، آرام کریں، سوتے رہیں، فون پہ دیکھتے رہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو حاصل کیا، کہ جو ہے ہم نے نفس پر قابو پایا، اور جو ہے ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کو اب ان عادتوں کو ہم کو کیسے قائم رکھنا ہے۔ تو رمضان کے بعد ان 7 کاموں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو۔ یعنی نماز ہم سب پڑھتے ہیں، آپ کہیں گے کہ یہ نماز کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن جیسا کہ ہم رمضانوں میں ہماری کوشش تھی کہ ہم نماز کو اول وقت میں پڑھیں، جیسے ہی اذان ہو، اذان سے پہلے ہی بھی تیار رہیں اور اذان ہوتے ہی نماز پڑھیں۔ 5 نمازیں کوشش کی ہے کہ اول وقت میں پڑھیں۔ تو اب بھی میری بہنوں ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہمیں اپنی نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا ہے، اپنے اول وقت میں پڑھنا ہے۔ جیسے ہی اذان ہو
اور اس کو تیار رہیں اور نماز کو ادا کریں، کیونکہ اول وقت کی نماز کی گارنٹی ہے کہ وہ انشاءاللہ قبول ہوگی۔ پھر ہے یہ ورد ثابت القرآن، اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ قرآن کو ہم کو پابندی سے پڑھنا ہے، چاہے ہم 3 آیات اپنے لیے رکھ لیں، لیکن ہم کو ایک گول بنانا ہے۔ اگر آپ ایک جز پڑھ سکتی ہیں، ایک جز پر، ہم اس وقت تو ایک جز بھی پڑھ رہے تھے، 2 بھی پڑھ رہے تھے، لیکن ہم کو اب کیا کرنا ہے کہ اپنا گول کو بالکل ایک سرٹن گول بنانا ہے، کہ آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ چلو میں 2 پڑھ رہی تھی تو اب اور بھی بہت سے کام ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ایک پڑھ سکتی ہیں ایک پڑھیں، آدھا پڑھ سکتی ہیں آدھا جز پڑھیں، ایک صفحہ پڑھ سکتی ہیں ایک صفحہ پڑھیں، لیکن اس کو پابندی سے پڑھنا ہے، کہ یہ سوچنا ہے کہ آج ہم نے شروع کیا ہے تو اب اگلے رمضان تک ہمارا وہ ایک صفحہ قرآن لازم ہم کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح اذکار ہیں، وہ تو خیر ہم آخر میں آ جائیں گے، لیکن جو بھی جتنا بھی قرآن پڑھنا ہے اس کے لیے آپ خود اپنا گول بنائیں، لکھیں اور اس پر پابندی کریں۔ پھر ہر مہینے کے 3 روزے، جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ شوال کے روزے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے رکھنے شروع کر ہی دیے ہوں گے، کہ جیسے کہ پورا مہینہ ہم نے روزہ رکھا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح یا تو ہر مہینے کے 3 روزے رکھیں یا منڈے تھرسڈے کا روزہ رکھیں، یعنی اپنے آپ کو نفل روزوں کے لیے تیار رکھنا ہے، تاکہ جو روزوں کی عادت ہے یہ بھی چلتی رہے، اور ہم اللہ جو روزے رکھتا ہے 3 روزے رکھتا ہے اور جو منڈے تھرسڈے کے روزے رکھتے ہیں، اس کی فضیلتیں ہم دیکھ چکے تھے کہ اللہ سے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ پھر ہے رات کا قیام، چاہے 1 رکعت کے ساتھ۔ اب آپ پوچھیں گے یہ 1 رکعت کیا ہے؟ 1 رکعت یہ ہے کہ عادت ہونے کے لیے، اب ہم اس وقت 20 رکعت تراویح یا 8 رکعت تراویح مسجدوں میں بھی پڑھتے تھے یا گھر میں بھی پڑھتے تھے، اس کے بعد کچھ نہ کچھ تہجد پڑھتے تھے، جیسے آخری راتوں میں صلاۃ اللیل، وہ بھی 8 رکعت، پھر 3 رکعت وتر۔ تو اتنا کچھ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کروایا، تو اب اپنے آپ کو پابند کرنا ہے کہ 1 رکعت، یعنی آپ صرف کھڑے ہو کے پڑھیں، لیکن وہ 1 کا مطلب 2 ہی ہوں گے، کہ 2 نفل پڑھیں۔ اب آپ یہ سوچیں گی کہ بھئی اب تو اٹھا نہیں جاتا، پہلے تو سحری کے لیے ہم اٹھ جاتے تھے، تو اپنے آپ کو عادی کرنے کے لیے آپ یہ کر سکتی ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کے وتر پڑھنے سے پہلے 2 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھیں اور اس کے بعد وتر پڑھ لیں۔ ویسے تو یہ ہے کہ تہجد کے لیے تھوڑا سا سو کے اٹھنا بھی ضروری ہے اور جو بھی ہے، لیکن اپنے آپ کو عادی کرنے کے لیے یا پھر فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں اور 2 نفل پڑھ لیں، پھر فجر کی اذان ہو فجر پڑھ لیں، تو اپنے آپ کو کسی طرح عادی کرنا ہے، 2 سے 4، پھر جتنی اللہ توفیق دے انشاءاللہ۔ پھر صدقہ کرنا ہے، چاہے تنگی ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے رمضان میں ہم نے فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ ادا کی، اور ہم میں سے آلموسٹ سبھی نے ہر روز بھی صدقہ نکالا ہوگا، چھپا کے بھی نکالا ہوگا، جو بھی ہوگا اس صدقے کی عادت کو جاری رکھنا ہے۔ اور اس کے لیے سب سے ایک بہترین چیز ہے جو ایک اسکالر نے کی تھی، محمد الشریف اللہ ان کو بخشے، کہ انہوں نے ایک وہ کروایا تھا، کیا کہتے ہیں، ایکٹیویٹی کروائی تھی کہ ایک بوتل لیں، چاہے جیسے جوس کی بوتل ہوتی ہے، اور اس کے اوپر کوئی ایک اچھی سی حدیث لکھ کے اس کو گھر میں رکھ لیں، اور ہر بچے، بڑے، شوہر کو، ماں باپ کو، جو بھی گھر میں ہے، سب کو یہ کہیں کہ بھئی اس کے اندر کچھ نہ کچھ ڈالیں، چاہے وہ 1 کوئن ہی ہو، چاہے وہ 1 روپیہ ہی ہو۔ تو اس طرح صدقے کی عادت کرنی ہے انشاءاللہ۔ پھر ہے روابط سنت کا اہتمام۔ روابط سنت کون سی ہیں؟ جو سنتیں موقدہ ہیں، جیسے فجر کی 2 سنت، اور ظہر کی 6 سنتیں، اور مغرب کی 2 سنتیں، عشاء کی 2 سنتیں۔ تو یعنی 12 سنتیں ہیں، جن کے لیے یہ ہے کہ جو 12 سنتیں پڑھے گا ہر روز، انشاءاللہ جنت میں اس کا گھر ہوگا۔ تو ان سنتوں کا آپ کو اہتمام کرنا ہے، یاد سے کرنا ہے، لکھ کے لگا لیں کہ ہمیں یہ کام کرنے ہیں۔ پھر ذکر کی کثرت اور اذکار کی پابندی۔ تو جیسا کہ ہمیشہ ہم کرتے ہیں کہ ذکر اللہ کو بہت پسند ہے، اتنا ذکر کرو کہ لوگ آپ کو مطلب دیوانہ کہیں، ایک جگہ یہ بھی آتا ہے، اور اتنا ذکر کریں کہ آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اور اذکار کی پابندی میں ذکر تو یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے جو بھی ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر،
جو بھی کرنا ہے. لیکن اذکار میں پھر وہ چیز آ جاتی ہے کہ صبح اور شام کی، یعنی ہر نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ، یہ ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ صبح کے اذکار، نمازوں کے اذکار ہیں، صبح کے اذکار ہیں، شام کے اذکار ہیں، اور رات سونے سے پہلے کے بھی اذکار ہیں. رات سونے کے پہلے کی بھی اذکار کی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اس میں ایپ بھیجوں گی. بہت ہیں، یعنی ہم کرتے تو ہیں سب، کہ بھی آیت الکرسی پڑھ لیے، سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ لیے، چاروں قل پڑھ لیے، اور بہت سے بہت سورہ ملک پڑھ لیے. لیکن اس میں سورہ ملک بھی آتا ہے، سورہ سجدہ بھی آتی ہے. یہ دو تو ہم پڑھ ہی سکتے ہیں. اس کے علاوہ دو اور صورتیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر. یہ پوری نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک صفحہ کر کے، آج ایک صفحہ، کل دوسرا صفحہ، پھر تیسرا صفحہ، تو مطلب ایک آدھ ہفتے میں تو یہ ختم ہی ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ بھی کچھ دعائیں ہیں، وہ بھی پڑھنے کی عادت کریں اور پڑھ کر سنیں. اور پھر ایک بات یہی بولوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی دی ہیں، اور اسکالرز ہمارے لیے مزید چیز کو آسان کرتے ہیں کہ اگر عین سوتے وقت، جیسے نیند کا غلبہ رہتا ہے، نہیں، ویسے تو سوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، لیکن اگر ہم نہیں پڑھ سکتے تو ہم عشاء کی نماز پڑھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی ذکر کرتے ہیں وہ کرتے ہوئے سو جائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم ان چیزوں کو اپنے ساتھ رکھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ ہم پورا سال بھی رمضان جیسی چیز کو اپنے ساتھ محسوس کریں گے، جو لطف، جو مزہ ایک رمضانوں میں آتا تھا اس کو. اور اپنی ہر کوشش، قربانی اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اس کا بدلہ بھی ہمیں صرف اللہ سے ہی چاہنا ہے. یعنی ہم اذکار کر رہے ہیں، ہم 2 نفل ایکسٹرا پڑھ رہے ہیں، ہم صدقہ ایکسٹرا دے رہے ہیں، تو ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے، نہ کسی کے لیے کر رہے، بلکہ صرف اور صرف ہماری ہر کوشش، ہماری ہر قربانی صرف اللہ کے لیے ہے. اور ہمیں اس کا بدلہ بھی صرف اللہ سے ہی چاہنا ہے، اور ہمیں اس گمان پر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمیں اس کا بدلہ ضرور دے گا، اور اچھا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے اس کو آپ کے سامنے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو ان تمام عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام کروا لے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں.